غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد آج سے ہوگا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس پہلے مرحلے میں 13 مغویوں کو رہا کرے گا۔ قیدیوں کا تبادلہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہوگا۔ ہر اسرائیلی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو چھوڑا جائے گا۔ جنگ بندی کے دوران لڑاکا طیارے جنوبی غزہ پر پرواز نہیں کریں گے۔ شمالی غزہ اور غزہ سٹی پر 6 گھنٹوں تک اسرائیلی طیاروں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر روز 200 امدادی ٹرک، ایندھن اور گیس کے 4 ٹرک آئیں گے۔ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل نے درندگی کی انتہا کر دی۔ شمالی غزہ، خان یونس، نصیرت کیمپ، جبالیہ مہاجر کیمپ اور شیخ رضوان پر حملے، 47 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فورسز نے نوجوان کو گولی مار دی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون۔ جو بائیڈن کا لیبنان اور مغربی کنارے میں کشیدگی نہ بڑھانے پر زور۔ سفاک نیتن یاہو کا عارضی جنگ بندی کے بعد حملے دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ۔ غزہ میں ہونے والی نسل کشی دنیا کے لیے کیا پریشان کن صورتحال نہیں؟ روسی صدر کا عالمی رہنماؤں سے سوال۔ G20 سربراہ اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، بچوں کے درد کی دوا کے بغیر آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دیا۔ بتائیں، کیا دنیا کے لیے یہ پریشان کن صورتحال نہیں؟ گزشتہ 72 گھنٹے میں 33 اسرائیلی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کہتے ہیں اب تک دشمن کی 300 سے زائد فوجی گاڑیوں کو تباہ کر چکے۔ توام میں ہونے والی براہ راست جھڑپ میں مجاہدین نے 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ مدد کے لیے آنے والے گروپ کو دھماکہ خیز ڈیوائس سے اڑا دیا۔ ہمارے جنگجو اپنی پوزیشن پر اچھی طرح موجود ہیں۔ حزب اللہ کے اپنے سینئر رہنما کے بیٹے سمیت 5 افراد کے اسرائیلی حملے میں شہید ہونے کی تصدیق۔ پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس مسئلہ فلسطین کی 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق 2 ریاستی حل کی حمایت۔ ریاست ملک دشمن قوتوں کے اعلی کاروں، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر تشویش کا اظہار۔ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ سموگ نے لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فضا انتہائی خطرناک قرار۔ آلودہ فضا میں سانس لینا بھی محال۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں ایک بار پھر سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کے قریب پہنچ گیا۔ بھارتی شہر کولکتہ خطرناک فضا کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو سکولز آف ہوں گے، اور یہ سکول آف ہوں گے، اور یہ جتنی ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودا ڈویژن کے لیے ہوں گے، کیونکہ ان 6 ڈویژنز پہ اس کا امپیکٹ کافی برا آیا ہوا ہے۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں اسموگ کی صورتحال انتہائی تشویشناک۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ جمعہ اور ہفتے کو لاہور سمیت 6 ڈویژنز میں تمام اسکولوں، کالجوں میں چھٹی کا اعلان۔ مارکیٹیں جمعہ اور ہفتے کو 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا۔ مال روڈ پر صرف سائیکل چلے گی۔ طلباء کو 10,000 الیکٹرک بائک سبسڈی پر دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی اسموگ کے تدارک کے لیے سب سے تعاون کی اپیل۔ کہا اسموگ پر قابو پانے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ گجرات میں ڈاکٹر کے قتل کے خلاف ڈاکٹرز کا DC آفس میں دھرنا۔ 10 روز قبل ڈاکٹر ذیشان کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ گجرات کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں میڈیکل سروسز بند، مریض در بدر۔ بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ بلاول کی ٹریننگ ابھی مکمل نہیں، وہ مجھ سمیت سب کو بابا کہتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا انٹرویو میں اظہار خیال۔ بولے تحریک عدم اعتماد سے پہلے PTI حکومت نے ہمیں اتحاد کی پیشکش کی۔ پیپلز پارٹی کو 6 وزارتوں کی آفر کی گئی۔ الیکشن ٹکٹ میں نہ دیے ہیں، بلاول کو بھی میں ہی ٹکٹ دوں گا۔ سابق صدر نے چیئرمین PTI کو معیشت
دشمن اور تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ درست قرار دیا۔ سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانیں ہیں، لیکن جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا؟ ہم نے پہلی مرتبہ ان کانوں کو جو ہے نا وہاں کوئلے کی کان کو جا کے اس پہ کام شروع کیا۔ یہ پاکستانی کوئلہ ہے تو اس کو جتنا مرضی استعمال کر کے تو اس میں آپ ہزاروں میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، شاید لاکھوں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کم از کم کسی کو اس کام تو شروع کرنا چاہیے۔ نواز شریف کے خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھائی، کچھ ملے ہیں تو نہیں ملا، چلو اس کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ فارغ کر دو۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ موجودہ حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ نواز شریف کی مری میں پارٹی کارکنوں سے گپ شپ۔ گزشتہ دور میں ملک کی تباہی پھیر دی گئی۔ نون لیگ کی حکومت نے پہلی بار تھر میں کوئلے سے بجلی بنانے کا منصوبہ لگایا اور لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ دہشت گردی کا خاتمہ اور IMF سے چھٹکارا بھی لیگی دور میں حاصل ہوا۔ 2 بھارتی وزرائے اعظم نے پاکستان کے دورے کیے۔ ایک بار پھر عوام کی خوشحالی اور بہتری کا خواب سجا کر آیا ہوں۔ تھر کے کوئلے سے پہلی بار بجلی بنانے کا نواز شریف کا بیان حقیقت پر مبنی نہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رد عمل، کہا بے نظیر دور میں تھرکول منصوبہ شروع ہوا، لیگی دور میں تو اسے بند کرا دیا گیا۔ اس پر احسن اقبال کی پوسٹ آئی، پیپلز پارٹی دور میں تھرکول منصوبہ کاغذوں میں گھومتا رہا، نواز دور میں اسے سی پیک میں شامل کرایا گیا، تب کام شروع ہوا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار، الیکشن کمیشن کا 20 روز میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم، ورنہ بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جیل ٹرائل کالعدم قرار دیے جانے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی کھلی عدالت میں طلبی، 28 نومبر کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم قرار، جوڈیشل کمپلیکس میں پہلی سماعت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، نیب ٹیم کو تفتیش کی اجازت۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی ایک مقدمے میں ضمانت کے بعد دوسرے میں گرفتاری، میڈیکل کالج کے لیے آلات کی خریداری کے کیس میں ضمانت ملتے ہی 4 سدہ پولیس نے جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں دھر لیا۔ اسد قیصر نے اسے انتقامی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے الیکشن میں لازمی حصہ لیں گے۔ مونے صلاحی کو واپس لانے کے لیے نگران وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ایف آئی اے نے انٹرپول حکام سے مقدمات کی تفصیلات شیئر کی۔ سابق وفاقی وزیر کے خلاف تحقیقات میں 48 کروڑ روپے سے زائد منی لانڈرنگ کا انکشاف، تمام رقم بینکوں سے نکلوا لی گئی۔ منی لانڈرنگ سے خریدی گئی 6 پراپرٹیز کو بھی منجمد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔ بر وقت انتخابات کیس میں جسٹس اطہر مین اللہ کا 41 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری، لکھا ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی، نگران حکومتوں کے ذریعے آئین و قانون کے خلاف امور چلائے جا رہے ہیں، انتخابات نہ کرانے پر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی، انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، ملزم افنان شفقت مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عمر کے تعین کے لیے افنان کے دانتوں کا ٹیسٹ کرا لیا گیا، ہڈیوں کا ایکس رے بھی کرایا جائے گا، رپورٹ میڈیکل بورڈ کو پیش کی جائے گی۔ پولیس کو جائے وقوع کے قریب ایک گھر سے کیمرے کے شواہد بھی مل گئے۔ قومی کرکٹرز امام الحق اور فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات، لاہور میں امام الحق کا قوالی نائٹ کا اہتمام، بابر اعظم سرفراز احمد وہاب ریاض کی خصوصی شرکت، پھول نگر میں فہیم اشرف کی رسم حنا میں رقص درویش،
दोनों क्रिकेटर्स 25 नवंबर को रिश्ता अज़दवाज में बन जाएंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अल्लामा इकबाल की तस्वीरी और पेंटिंग नुमाइश, शुरका ने शायर मशरी के खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। और पंजाब की खूबसूरत सकावत के रंग बिखेरता फेस्टिवल लाहौर लाहौरे तमाम तर रहनाइयों के साथ जारी। तफरीही सरगर्मियों में बच्चों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार। मौसीकी के तड़के ने शाम को यादगार बना दिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।